وحشیات دولت کی بھوکی ہوتی ہے، لیکن کیا دولت کی بھوکی محبت کی بھوکی نہیں ہو سکتی؟ مرد کا تصور ہمیشہ عورتوں کی عصمت کے تنے ہوئے رسے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ معلوم نہیں انسانوں کے ساتھ ان کے آباء و اجداد کی ذات کیوں منسوب کر دی جاتی ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر عورت سے دوستی کی جائے اور اس کے اندر ندرت ہونی چاہیے، اس سے اس طرح ملنا چاہیے کہ وہ تمہیں دوسروں سے بالکل علیحدہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے، اسے تمہارے دل کی ہر دھڑکن میں ایسی صدا سنائی دے جو اس کے کانوں کے لیے نئی ہو۔ اگر تم مجھ سے کبھی بھی نفرت نہ کرو تو مجھ سے ہمیشہ محبت بھی نہیں کر سکتے۔ انسان اسی قسم کی الجھنوں کا مجموعہ ہے۔ بعض اوقات جب کبھی میں کسی سوختہ حال انسان کے سینے سے آہ بلند ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں شہر نہ جل جائے۔ بھانگ یا چرس بیچنے والا ضروری نہیں کہ ان منشیات کا عادی ہو، ٹھیک اسی طرح ہر مولوی پاک باز نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ دنیا کا ادب صرف ان دو رشتوں سے ہی متعلق ہے۔ الہامی کتابیں بھی جن کو آسمانی ادب کہنا چاہیے، روٹی اور پیٹ، عورت اور مرد کے تذکروں سے خالی نہیں۔ جن لوگوں کی پسند نصرت فتح علی خان، جون ایلیا اور منٹو ہیں، ان کا علاج ناممکن ہے۔ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں وہ بے وقوف ہیں، اور جو لوگ اخبار پڑھ کر اس میں لکھی باتوں پر یقین کرتے ہیں وہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں۔ جن لوگوں کی اپنی زندگی ہنگامے پر ہو، ان کو چھپے ہوئے چھیتروں سے کیا مطلب؟ انسان جسے بلندیوں پر پرواز کرنا تھا، کیا اس کے بالوں پر نوچ کر اسے زمین پر رینگنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا رہا؟ کیا امراء کی نظر فریب عمارتوں مزدوروں کے گوشت پوست سے تیار نہیں کی جاتی؟ کیا عوام کے مکتوب حیات پر جرائم کی مہر ثبت نہیں کی جاتی؟ کیا مجلسی بدن کی رگوں میں بدی کا خون موجزن نہیں ہے؟ کیا جمہور کی زندگی کشمکش پہم انتھک محنت اور قوت برداشت کا مرکب نہیں ہے؟ بتاؤ نا، بتاتے کیوں نہیں؟ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی بھول بھلیاں میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کر سکتا۔ میرے شہر کے معززین کو میرے شہر کی طوائفوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہر شخص خواہ وہ بڑا ہو یا پھر چھوٹا، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے۔ جو شخص زندہ رہنے کا سلیقہ نہیں جانتے، ان کے لیے زندہ رہنا بھی موت کے برابر ہے۔ ویسے تو میں بڑا سعادت مند ہوں، مجھے اپنے ملک سے پیار ہے۔ میں انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں مر جاؤں گا۔ اگر خود نہیں مروں گا تو خود بخود مر جاؤں گا، کیونکہ جہاں آٹا روپے کا 3.25 سیر ملتا ہو، وہاں بڑا ہی بے غیرت انسان ہوگا جو زندگی کے روایتی 4 دن گزار سکے۔ ہم اپنے افسانوں میں خاص عورتوں اور خاص مردوں پر صرف روشنی ڈالتے ہیں۔ ہمارے کسی افسانے کی ہیروئن سے اگر اس کا مرد صرف اس لیے متنفر ہو جاتا ہے کہ وہ سفید کپڑے پسند کرتی ہے اور سادگی پسند ہے، تو دوسری عورتوں کو اسے اصول نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ میں نفسیات کا ماہر تو نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی خدا ہے تو میری اس سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے تم یہ انسانوں کے قوانین توڑ دو، ان کی بنائی ہوئی جیلیں ڈھا دو اور آسمانوں پر اپنی جیلیں خود بناؤ، خود اپنی عدالت میں ان کو سزا دو، کیونکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم خدا تو ہو۔ عورت اور مرد کے درمیان اس وقت تک مفاہمت کا کوئی راستہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میاں بیوی نہ بن جائیں۔ اس سے پہلے عورت مرد کی طرف یوں دیکھتی ہے جیسے بکری کسائی کی طرف۔ آگ کے اندر کودنے والے کو کھیل میں ہدایت دینے والے کی کیا ضرورت؟ پریم کی ارتھی کو دوسرے کے کندھوں سے کیا سروکار؟ یہ لاش تو زندگی بھر ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرنا ہوگی۔ مسجد میں دیوبندی، شیعہ، سنی، وہابی، لیکن سینما میں صرف ایک ذات۔
انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی میرے بھائی، انہیں کوئی ورگلا تو نہیں سکتا۔ بہترین مرد وہ ہے جو یہ نوبت ہی نہ آنے دے کہ ایک عورت اسے گفتگو کی حدود بتانے پر مجبور ہو جائے۔ حضرات، یہ جسم فروشی ضروری ہے۔ آپ شہر میں خوبصورت اور نفیس گاڑیاں دیکھتے ہیں۔ یہ خوبصورت اور نفیس گاڑیاں کوڑا کرکٹ اٹھانے کے کام نہیں آ سکتی۔ گندگی اور غلاظت اٹھا کر باہر پھینکنے کے لیے اور گاڑیاں موجود ہیں جنہیں آپ کم دیکھتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں تو فوراً اپنی ناک پر رومال رکھ لیتے ہیں۔ ان گاڑیوں کا وجود ضروری ہے، اور ان عورتوں کا وجود بھی ضروری ہے جو آپ کی غلاظت اٹھاتی ہیں۔ اگر یہ عورتیں نہ ہوتیں تو ہمارے سب گلی کوچے مردوں کی غلیظ حرکات سے بھرے ہوتے۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کم بخت اپنی جان قربان کر دے گا، مگر اپنی محبوبہ کو ذرا سی بھی ایذا پہنچنے نہیں دے گا۔ وزنی معدے کے ساتھ جو شخص وطن کی خدمت کے لیے آگے بڑھے، اسے لات مار کر باہر نکال دیجیے۔ شخصیت میں عاجزی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ محبت ہمیشہ پہلی ہوتی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اسے دوسری دفعہ محبت ہوئی تو ہو سکتا ہے اسے پہلی دفعہ محبت ہوئی ہی نہ ہو۔ انسان کے کورے دل پر ایک بار جو نام نقش ہوتا ہے وہ تا عمر رہتا ہے۔ ہم پہلی محبت کو بھلانے کے لیے بہت ساری محبتیں کرتے ہیں، لیکن پہلی محبت کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں موجود ہوتی ہے، دل کے کسی کونے میں نپتی رہتی ہے۔ ہاں، بس ایک فرق آ جاتا ہے کہ ہمیں پانے کی چاہ نہیں رہتی، نہ ہی اسے کھونے کا ڈر۔ ہم حاصل اور لا حاصل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ خاموشی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ جو چیز معلوم نہ ہو اس کو معلوم کرنے کی خواہش شاید ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ سچ پوچھئے تو فی زمانہ مرد و عورت کو پریم ہوتا ہی جنسی ہے۔